واصف صاحب اپنی محفل میں دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے اور آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، پس تو مجھے وہ دے دے جو تجھے پسند ہو، اور راضی رکھ اس پر جو تو نے تقسیم کیا میرے لیے، چاہے وہ غم ہے اور چاہے وہ خوشی ہے۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے۔ تو غم کیا ہے؟ ہمارا نام ہے۔ تو غم کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ کی جانب سے آنے والی کوئی چیز قبول کرنے میں انسان کو دقت محسوس ہو تو اسے غم کہتے ہیں۔ اگر غم قبول کر لیا جائے تو ہم ایک پارٹی ہو گئے اور ایک جماعت ہو گئے۔ یعنی اگر اللہ کہے کہ ہم تمہارے باغ کا سب سے خوبصورت پھول لے جانا چاہتے ہیں تو رضا رہنے والا کہے گا کہ باغ ہی آپ کا ہے اور آپ مالک ہیں، اس باغ سے جو مرضی لے جائیں۔ لیکن اس نے کیا لے جانا ہے؟ دینے والا بھی وہ ہے اور لے جانے والا بھی وہ، ادھر بھی وہ ہے ادھر بھی وہ، اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ ہے اور باطن بھی وہ۔ ہم اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو اپنی مرضی کا مکمل اختیار دے دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو بھی اس نے اختیار استعمال کر لینا ہے، کیونکہ سارا اختیار اس اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا آپ اپنی مرضی کا اختیار مکمل طور پر اللہ کے حوالے کریں۔ یہ عجب بات ہے کہ جہاں پر لوگوں کو مرضی نہیں کرنے دینی چاہیے وہاں آپ انہیں مرضی کرنے دیتے ہیں، اور جس کا اختیار ہے اسے آپ اختیار نہیں دیتے۔ یہاں سے دقت پیدا ہوتی ہے، یہاں سے ناراضگی کا راستہ پیدا ہوتا ہے، یہاں سے غم کا راستہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں اپنی مرضی سے وہ عطا کر جو تو چاہتا ہے، اور ہمیں اس عطا پر راضی رہنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم کم عقل لوگ ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے لیے کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ لیکن اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو دنیا کے تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ہمارے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم صرف وہ چیزیں دیکھ پاتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں۔ اے اللہ، تو ہر وہ چیز دیکھنے والا ہے جو ہمیں انسانوں کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور ہمیں وہ چیز عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو تو نے عطا کیا اس عطا پر راضی رہنے کی بھی توفیق